تو زیادہ گفتگو نہیں ہو پا رہے، تو چند باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے کی، سننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو باب آخری قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے، اور یہ بھی امام بخاری کی فقاہت ہے۔ یہ پورا جو کتاب التوحید ہے اس میں عقیدے کا بیان ہے۔ ابھی آپ نے شیخ سے سنا کہ عقیدے کے باب میں اہل الرائے خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، یا قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے اس دین پر، شریعت پر، کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک خبر متواتر جو ہے وہ علم یقینی کو فائدہ دیتی ہے، اور جو اخبار احاد وہ شک اور ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ وہ ظن نہیں، یقینی علم حدیث متواتر سے ملتا ہے۔ احادیث متواتر کتنی؟ چند سو ہیں نا، 200-250 سے زیادہ نہیں۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس سے صرف 200-250 باتیں یقینی صادر ہوئی، باقی سب ظنی۔ کوئی اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر پر، اس دین اور شریعت پر؟ 23 سال آپ کا نبوت کا دور، دن اور رات، صحابہ کی صحبتیں، رفاقتیں، سفر اور حضر، امن اور حرب، اس پوری زندگی میں آپ نے 200-250 باتیں یقینی کہیں، باقی سب ظنی ہیں۔ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے اس شریعت میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے اسی سنڑی پر چلتے ہوئے عقیدے کے بعد میں ہر ترجمہ قرآن کی آیت پر قائم کی۔ یہ کتاب التوحید ہے، اور کتاب التوحید یہ تیسری قسم ہے، اسماء و صفات کی توحید، وہ اس کتاب التوحید کا موضوع ہے۔ توحید الوہیت نہیں اور نہ توحید ربوبیت، بلکہ کتاب التوحید کا موضوع توحید اسماء و صفات۔ وجہ کیا ہے؟ اس دور میں ملاحدہ نے اسی قسم میں الحاد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یونانی فلسفہ اور باہر کے فضول علم، علم کلام وغیرہ، اسے جمع کر کے، مرتب کر کے کچھ ایسے قواعد گھڑے گئے جن قواعد کی روح سے اسماء و صفات کے علم میں تشکیک پیدا کی جائے، تشکیک داخل کی جائے، تاکہ امت کو گمراہ کیا جائے۔ اور یہود کی سازش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کروا کے اس کی ذات کا انکار کروا دیا جائے۔ پھر معنی کیا ہوا؟ جب اللہ کی ذات سے یقین ہٹ گیا، اس کی صفات کا انکار کر کے ذات کا انکار ہو گیا، تو گویا الہ کا تصور ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ مسلمانوں کی قوت ہے، الہ کا تعارف، اسماء و صفات کا تعارف ان کی قوت ہے۔ اسے کمزور کرو تاکہ ایمان کمزور ہو جائے، اور ان کے ایمان کی کمزوری ان کی کمزوری ہوگی اور ہماری قوت ہوگی۔ یہ جہمیہ فرقہ، معتزلہ، مشبہہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اشاعرہ، ماتریدیہ، متأولین صفات، ان تمام نے در حقیقت وہ اعلی کار بنے یہود کے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو جہمیہ فرقے کی سند بیان کی ہے، وہ 2 واسطوں سے جا کر ملتی ہے لبید ابن عاصم سے۔ لبید ابن عاصم خبیث، کتا، وہ یہودی جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا تھا۔ وہ انکار اسماء و صفات کے پیچھے جو ایک ہاتھ ہے، وہ یہودیوں کا ایک سازش، تاکہ اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے اسے کمزور کیا ہے۔ اور یہ محدثین کا تمیز اور میزہ ہے، اپنے دور کی جاہلیت کو وہ پہچانتے اور اس کا پوری قوت سے رد کرتے، تاکہ دین نظیف رہے، صحیح سالم رہے۔
اور کوئی دین میں رکھنا پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے، سب ناکام ہوں، اور دین خالص ہر دور میں موجود ہو، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو، ہر قسم کے الحاد سے پاک ہو۔ یہ محدثین کا میزہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان گمراہ فرقوں سے پنجہ آزمائی کی کتاب توحید۔ ہر ترجمہ قرآن کی آیت سے نہیں، ہر ترجمہ ان کے سند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں خبر متواتر چاہیے یا قرآن، تو ہر استدلال قرآن سے نہیں، پھر حدیث بھی ذکر کی۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، حدیث ذکر کیوں کی؟ اس میں بھی ایک علمی نکتہ، اور وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت کا عنوان بنا کر نیچے حدیث درج کی، اور آیت کا اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے۔ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہی بات حدیث کہہ رہی ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ سارے تراجم آپ دیکھ لیں، سارے تراجم قرآن اور حدیث کا ایک ہی مطلب ہے۔ جو استدلال قرآن کی آیت سے ہے بعینی وہی استدلال اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے۔ یہ بھی ایک ضرب کاری ملاحظہ ہے۔ جو حدیث کے مقام کو گھٹاتے ہیں، خبر واحد کو ظنی قرار دیتے ہیں، یہ ساری جو اخبار احاد ہیں ان کا مدلول اور قرآن کا مدلول ایک ہی۔ یہ بھی حدیث کی خدمت ہے، جی ہاں، یہ بھی حدیث کی خدمت ہے کہ احادیث کو محنت کر کے انہیں قرآن کی آیات کے مدلولات کے مطابق بنایا جائے۔ یہ بھی ایک عظیم خدمت۔ چنانچہ یہ کتاب توحید میں جو 20 تراجم ہیں ان کو آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں، پھر اس کے تحت حدیث کو پڑھیں، یہ نقطہ آپ پر عیاں ہوگا کہ قرآن پاک اور احادیث ان کا ایک ہی مطلب، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ کتاب توحید جس کا آخری عنوان ہے قرآن کی ایک آیت پر ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم عدل کا میزان قائم کریں گے، عدل کا ترازو، لیوم القیامہ۔ یہ لام جارہ، یہ متعلق ہے نضع کے فعل کے، اور اس کے دو معنی، یا تو یہ لام برائے توقید یعنی ظرفیہ ہے، ظرف زمان، پھر مضاف محذوف ماننا پڑے گا، تقدیر عبارت یوں ہوگی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہم عدل کا میزان کیوں قائم کریں گے؟ قیامت کا حساب لینے کے لیے۔ یہ لام تعلیل ہے، قیامت کا حساب لینے کے لیے۔ ایک معنی یہ لام تعلیل ہے، یا پھر لام توقید، لام ظرفیہ، اور لام ظرفیہ فی کے معنی میں تھے۔ تقدیر عبارت یوں بنے گی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ نَضَعُ کو معنی نُحْضِرُ، عدل کا ترازو حاضر کریں گے۔ نُحْضِرُ کے معنی میں فائدہ یہ ہے کہ ترازو بن چکے، بلکہ قیامت کے حوالے سے جو بھی خبریں اللہ اور اس کے رسول نے دی وہ سب تیار ہے۔ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، جنت کے باغات بھی تیار ہیں، جنت کی نہریں بھی تیار ہیں، جنت کی حوریں بھی تیار ہیں، جنت کے محلات بھی تیار ہیں، اور پھر دوسری خبریں جو ہیں جیسے حوض کوثر ہے وہ بھی تیار ہے، پل صراط بھی تیار ہے، اس طرح میزان بھی تیار ہے۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے، یعنی آخرت پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو سچ اور حق مانا جائے، اور آخرت کے تعلق سے جو خبریں اللہ اور اس کے رسول نے دی وہ ساری حق ہیں اور ساری موجود ہیں۔ تو یہ میزان موجود ہے، اس کو حاضر کریں۔ جب سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے یہ ترازو لایا جائے گا، اور ان کے بیچ میں لا کر جہاں اللہ کی عدالت قائم ہوگی اسے گاڑ دیا جائے گا، نصب کر دیا جائے گا۔ تو ہم حاضر کریں گے عدل کا میزان، موازین جمع ہے میزان کی، اور القسط مصدر ہے، موصوف صفت میں کوئی
تعارض نہیں ہے، کیونکہ مصدر ہے اور مصدر میں واحد تثنیہ اور جمع سب برابر، میزان قسط، میزانان قسط اور موازین و قسط سب جائز درست۔ قسط یہ عدل کا میزان، عدل کا، انصاف کا نہیں۔ عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا حقدار ہے وہ اس کو دی جائے۔ انصاف بھی برابری کا نام ہے، لیکن اس طرح کہ دو جو فریق ہیں جو جھگڑا کرنے اختلاف کرنے، انہیں آدھا آدھا دے کر راضی کر دیا جائے۔ نصف، انصاف نصف ان سے، نصف کو معنی آدھا۔ مثلا اختلاف ہے ایک روٹی کے بارے، زید کہتا ہے میری ہے، عمر کہتا ہے میری، فیصلہ آپ کے پاس آئے، آپ کیا کہیں؟ لڑو نا، آدھی تم لے لو آدھی تم لے لو، یہ انصاف برابری ہوگی، یہ عدل نہیں۔ عدل کا معنی جس کی وہ روٹی ہے اس کو دی جائے، جس کی نہیں ہے وہ محروم ہے، اور جس کی ہے اسے دی جائے۔ یہ میزان عدل ہے، میزان عدل کہ جو بندہ جس جزا، بدلہ اور صلہ کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ بڑا دقیق حساب ہے، آگے بتائیں گے، بڑا دقیق حساب۔ یہ ہے موازین قسط۔ جمع میں تعدد کا معنی ہے، مگر یہ میزان کی تفہیم کو ظاہر کرتا ہے، واحد کا صیغہ۔ ویسے علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ہر عمل کا میزان الگ ہے، تبھی موازین جمع کا صیغہ، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا سارے اعمال کو تولنے کے لیے، اور جمع برائے تفہیم، ایک چیز کی ہیبت کو اور اس کی عظمت کو نمایاں کرنا مقصود، کہ کہیں میزان ترازو کے تصور سے آپ کے ذہنوں میں دنیا کا ترازو نہ آ جائے جس پر سونار سونا تولتا ہے یا کوئی اناج والا اناج تولتا ہے، وہ ترازو ایک محدود سا ہوتا ہے، اس ترازو کا تصور نہ آئے۔ یہ ایسا ترازو ہوگا جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما جائیں گے، ایک پلڑے ساتوں آسمان سما جائیں گے اور ساتوں زمینیں اور ان کی مخلوقات بھی ایک پلڑے میں سما جائیں گے۔ تو وہ میزان چھوٹا نہیں، کیوں نہ اس کی ایک عظمت کا تصور آپ کو دیا۔ بعض اوقات واحد پر جمع کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے اس کی تعظیم اور تفہیم کے لیے، جسے قرآن پاک میں کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین کو۔ مرسلین جمع ہے، اور قوم نوح کے پاس ایک ہی نبی نوح علیہ السلام آئے تھے، یعنی واحد پر جمع کا اطلاق ہے۔ نوح علیہ السلام اکیلے نبی تھے اور ان کو مرسلین کہا گیا جمع کے صیغے کے ساتھ۔ دراصل نوح علیہ السلام کی تعظیم اور تفخیم شان مقصود ہے، ان کی ہیبت کو واضح کرنا کہ نوح علیہ السلام ان کو کوئی معمولی وقت نہ دی جائے، ایسے نبی ہیں جنہوں نے 950 سال اللہ کی توحید کی خدمت کی، کسی تنازل اور مفاہمت کے بعد۔ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن صبر کے ساتھ دعوت توحید پہ جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، صبر کے ساتھ۔ ایسے نبی کے لیے جو زندگی کی گھڑیاں زیادہ صبر آزما ہوتی، زیادہ تکلیف دہ ہوتی، آپ دعوت دیتے جائیں، لوگ قبول کرتے جائیں، حمایتی آتے جائیں گے اور منہ سے غمخوار بڑھتے جائیں گے اور تنہائیوں کے ساتھی ملتے جائیں گے، تو وہ معاملہ آسان ہے۔ مگر وہ نبی جو دعوت دے اور قبول کوئی بھی نہ کرے، قبول کوئی بھی نہ کرے نفر قلیل کے سوا، تو اس کی زندگی زیادہ صبر آزما ہوتی۔ قوم کا سوشل بائیکاٹ اور قوم کا تکلیفیں دینا، استہزاء کرنا، قدم قدم پر تنگ کرنا، ستانا، تو یقیناً یہ ایسے نبی کے لیے ایک شاخ گھڑی ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کیفیت میں 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 2 اور 5 صدیاں نہیں، بلکہ 950 سال گزارے۔ کتنے صبر آزما رہا۔ انہیں تو پھر بھی کچھ حمایتیں مل گئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن کچھ ایسے انبیاء بھی ہوں گے ماہ الرہط، جن کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہے 20-25 افراد کی، اور کوئی ایسے نبی بھی ہوں گے ماہ رجل رجلان، جن کے ساتھ 1 یا 2 بندے کھڑے، اور ایسے نبی بھی ہوں گے جو اکیلے کھڑے ہوں گے، ایک بندے نے ان کی اطاعت نہیں کی، ایک بندے نے ان کی بات مان کر نہیں کی۔ بتائیے پھر وہ نبی اس کی زندگی کیسے گزری ہوگی، کتنے کٹھن حالات اور کتنی شاق اور کتنی پرمشقت، لوگوں کے طعنے برداشت کیے ہوں گے، ان کی ماریں برداشت کی ہوں گی، اور جو ان کے فطرے جو گستاخی پر مبنی وہ برداشت کیے ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال توحید بیان کی اور قوموں کی تکلیفیں سہی اور صدمات سے دوچار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کا ذکر بصیغہ جمع کیا، ان کی تعظیم اور تفخیم شان کی۔ تو اس طرح موازین یہ کوئی دنیا کا چھوٹا سا ترازو نہیں ہے، اس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان سما جائیں گے اور 7 زمینیں سما جائیں گے، اور میزان بھی عدل کا، یہ بندوں کے اعمال کو تولے گا، ہر بندے کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا، جو بندہ جس چیز کا مستحق ہوگا اس کو وہی ملے گا، اس کو وہی ملے گا، وہاں کوئی تقسیم نہیں آدھے آدھے، بلکہ جو بندہ جس چیز کا مستحق ہوگا وہی اس کو ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن یا قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے سارے اعمال اور ان کا قول تولا جائے گا۔ امام بخاری نے یہ بات کیوں قائم کیا؟ دراصل 2 گمراہ فرقوں کو رد کرنے کے لیے۔ ہم نے بتایا کہ محدثین کا جو ایک میزہ تھا وہ ہر جہالت کا قلع کما کرنا، ہر جاہلیت سے پنجہ آزمائی کرنا، تاکہ اس کو صاف کر کے دین کو نکھارا جائے اور خالص دین پیش کیا جائے، خالص دین۔ تو میزان کے تعلق سے 2 فرقوں کا انحراف اور ان کا الحاد، امام بخاری نے اس کا رد کیا۔ ایک فرقہ معتزلہ کا، عقل پرست لوگ، عقل پرست لوگ، وہ ہر بات کو عقل سے پرکھتے تھے، شرعی نصوص سے نہیں، بلکہ ان کے نزدیک جو بات عقل کے خلاف ہو، گو وہ قرآن میں ہو حدیث میں ہو، اس کو رد کرنا ضروری، اس کو قبول نہیں کریں۔ یہاں بھی یہی بات ہے، ان اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، کہتے عقل اس کو نہیں مانتی، کیونکہ اعمال آراز ہیں اور آراز کو ترازو نہیں تول سکتے، کہ ان کا اپنی تقسیم ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ 3 میں سے ایک ہے، یا وہ عرض ہے، یا وہ جوہر، یا وہ جسم۔ جوہر، جسم یا عرض۔ جسم کیا ہے یا جوہر کیا ہے؟ جوہر جو قائم بذات ہے، جس کو قائم ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، یہ جوہر۔ جسم کیا ہے؟ جو قائم بذات ہی ہو اور عرض کو اٹھائے، اور عرض کیا ہے؟ جو قائم بذات ہی نہ ہو سکے، اپنی ذات پر قائم نہ ہو سکے، اس کو قائم ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہو۔ چنانچہ جسم اس سہارے کو، اسے سہارا دیتا ہے اور عرض کو اٹھاتا ہے۔ اب جب عرض اپنی ذات پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ترازو اس کو کیسے تولے گا؟ نماز ہے یہ عرض ہے، روزہ ہے یہ عرض ہے، حج ایک عرض ہے، تو ترازو ان اعمال کو کیسے تولے گا؟ جسم ہو ترازو اس کو تول سکتا۔ ہم چینی کی مثال دیتے ہیں، چینی کا دانہ، دانہ جسم ہے اور چینی کے دانے میں موجود مٹھاس عرض ہے۔ ترازو مٹھاس کو نہیں تول سکتا، دانے کو تول سکتا، کیونکہ دانہ جسم ہے۔ تو یہ اعمال آراز ہیں، ایسا کوئی ترازو نہیں ہے جو آراز کو تول سکے، اجسام کو تولے گا۔ یہ معتزلہ کی فکر جو عقل پر قائم تھی، ان نادانوں نے
جو سب سے بڑی جہالت اور حماقت کا ثبوت دیا وہ یہ ہے کہ شک اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ یہ خبر کس نے دی کہ ہم اعمال کو تولیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر۔ دراصل ان گمراہ فرقوں کی، اہل الرائے کی، جو مسائل میں انحراف اور الحاد ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، قوت اور طاقت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آراز کو مخلوق نہیں تول سکتی، تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں تول سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے مبرہ اور تشبیہ سے پاک اور صاف۔ اس ذات نے خبر دی ہم اعمال کو تولیں گے تو اللہ تعالیٰ قادر، اللہ اعمال کو تولے گا۔ تو ہم اہل الرائے ان معتزلہ کا، متکلمین کا مواخذہ کریں گے کتاب و سنت کے نصوص سے، اس کی قدرت کاملہ کے اظہار سے۔ تو ایک تو ان کا رد مقصود ہے، قرآن کی آیت سے رد کیا، اور آگے حدیث آ رہی ہے، حدیث سے بھی رد کیا ان گمراہ فرقے۔ دوسرا گمراہ فرقہ جبریہ، تقدیر کے منکر۔ دو فرقے تھے، قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ تقدیر کے منکر اور جبریہ تقدیر کو ماننے والے۔ قدریہ نے تقدیر کا مطلقاً انکار کیا۔ جو تقدیر پر ایمان لانے کے مراحل ہیں، ان میں سب سے مقدم مرحلہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے۔ قدریہ اس کو نہیں مانتے۔ جب علم سابق کو نہیں مانتے تو باقی سارے مراحل کا انکار، گویا تقدیر کا انکار۔ علم سابق کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر حاوی، ما کان و ما یکون، جو پیچھے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو آگے آنے والا اللہ وہ بھی جانتا ہے، قیامت تک اور ما بعد القیامت بھی اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ اس کا علم سابق ہے، اور اس نے اسی علم سابق کے تحت ہر شے کی تقدیر لکھی۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، تقدیر لکھی، اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی نوشتہ کے مطابق ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ چار مراحل تقدیر کے۔ جب پہلے مرحلے کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے علم سابق کا، تو باقی سارے مراحل کا خود بخود انکار ہو گیا۔ یہ قدریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جبریہ، وہ تقدیر پر ایسا ایمان لاتے ہیں قدریہ کا رد کرنے کے لیے کہ انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض کر دیا، مجبور محض۔ وہ کہتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ اگر کسی کی تقدیر میں گھر سے نکل کر مسجد میں جانا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، وہ تقدیر میں لکھا ہوا، نہ کوئی اجر ہے۔ اور اگر کسی کی تقدیر میں گھر سے نکل کر شراب خانے کی طرف جانا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے اور وہ مجبور ہے۔ مسجد میں جانے والا نوشتہ تقدیر کے مطابق مجبوراً جا رہا ہے، اس کو نماز کا اجر نہیں ملے، اور شراب خانے کی طرف جانے والا نوشتہ تقدیر کے مطابق مجبوراً جا رہا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے رد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اہل حساب یوم القیامہ۔ پھر یہ قیامت کا حساب کیوں؟ اگر بندہ مجبور محض ہے تو اللہ اس کی اعمال کیوں تول رہے؟ اعمال کا تولا جانا اخروی حساب کے لیے ہے، تاکہ جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہے اس کو جنت کی صورت میں جزا دی جائے، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اس کو جہنم کی صورت میں سزا دی جائے۔ پھر یہ حساب کیوں؟ پھر جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کیوں؟ تو اس گمراہ فرقے کا رد اس باب کے ذریعے امام بخاری فرماتے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے سارے اعمال اور ان کا قول تولا جائے گا۔ یہاں لمبی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن دو باتوں پر متوجہ دیتے ہیں۔ ایک امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ قیامت کے دن جو میزان ہوگا اس میں اعمال تولے جائیں گے، اس میں اعمال تولے جائیں گے، نمازوں کو تولا جائے گا، حج کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا،
روزوں کو تولا جائے گا۔ اس طرح بندے نے اگر گناہ کیا، چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، حرام خوری ہے، اسے گناہوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اور جمہور کی رائے اعمال کو تولا جائے گا۔